خواجہ غریب نواز اللہ اکبر پیدائشی ولی ہیں. یہ نہیں کہ بعد میں ہوئے، بلکہ شکم اطہر میں جب تھے آپ کی ماں ام الورا مشہور ہیں ماہ نور کے نام سے، فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے شکم میں تھا، میرا نور نظر جب میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو اس وقت میں عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی. بڑے بڑے اولیاء اللہ میرے خواب میں آتے اور خوشخبری دیتے کہ اے ام البرا، ماہ نور اللہ تیرے پیٹ کو بھی حسن کرے اور تیرے پیٹ کے اندر جو نورانی بچہ ہے اللہ اس کو بھی حسن کرے. جب آپ کی ولادت ہوئی تو باپ نے کہا کیا نام رکھا جائے، لوگوں نے کہا کیا نام رکھا جائے، تو ماں نے کہا کوئی نام نہ رکھا جائے بلکہ حسن رکھ دیا جائے، کیونکہ عالم خواب میں بزرگوں نے حسن ہی کہہ کے پکارا. سبحان اللہ. آپ کی سیرت طیبہ بچپن ہی سے اللہ اکبر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب شکم اطہر میں تھے تو ام الورا فرماتی ہیں ہمارے مکان میں اتنی برکتیں ہوتی تھیں، اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی تھیں کہ ہمارے یہاں غلے میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ ہمارے جو پڑوس کے غریب غربا لوگ تھے وہ خواتینیں آتی ان کو ہم دے دیتے، لیکن ہمارے یہاں کبھی کوئی کھانے پینے کی کمی نہیں ہوتی. اور روایتوں کے اندر ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ، آپ نے سنا ہوگا کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، جب حمل ٹھہر جاتا ہے 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے. تو ام الورا فرماتی ہے کہ جب میرا نور نظر حسن یعنی خواجہ غریب نواز جب 4 مہینے کے ہو گئے تو جب ان کے جسم میں جان پڑ گئی، روح پڑ گئی، تو تہجد کے وقت سے لے کر صبح چاشت تک یا اشراق تک وہ میرے پیٹ کے اندر ورد کیا کرتے تھے. وہ ورد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اتنی بلند آواز سے شکم اطہر میں کرتے کہ ان کی ذکر کی آواز میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتی تھی. اللہ، اتنی بلند آواز سے ذکر کرتے. اور جب آپ کی ولادت ہوئی جس رات، اس رات اللہ رب العزت جل مجدہ کا اتنا کرم ہوا کہ سنجر کی پوری زمین پر جہاں جس بستی میں آپ رہتے تھے چھما چھم اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں پوری رات. اچھا، سنجر کے لوگ بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے، پوری بستی نمازی تھی، پرہیزگار، پنجگانہ نماز تو پڑھتے ہی تھے لیکن اٹھ اٹھ کے تہجد گزار بھی تھے، تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے. جس بستی میں حضور غریب نواز، انہی کا ہی مہینہ چل رہا ہے اور 6 تاریخ کو عرس بھی ہے، تو انشاءاللہ انہی کی سیرت پر بولا جائے تو اور بہتر رہے گا. اور ان کا احسان ہے ہم پر، ان کا ذکر کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. ان کے صدقے میں تو ہمیں اسلام ملا یار. یہ مسجد نورانی، یہ امامیں، یہ ٹوپی ہے سر پہ، یہ داڑھی انہی کا ہی صدقہ ہے، نہیں تو پتہ نہیں کس کی پوجا کر رہے ہوتے. تو ہم پر ضروری ہے ان کا ہم ذکر کریں، ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں. تو حضرات محترم، تہجد گزار لوگ تھے. تو جب تہجد کے لیے ان میں سے ایک شخص اٹھا، دیکھا آسمان میں بڑی روشنی ہے تو گھبرا کے اٹھے، شاید کہ تہجد کا وقت قضا ہو گیا. اب پوری بستی اٹھتی تھی، 1 اٹھا، 2 اٹھا، 3 اٹھا کہ آج نماز تہجد قضا ہو گئی، صبح کاذب ہو گیا، صبح کاذب ختم، صبح صادق شروع ہو گیا. تو اب گھر سے باہر نکلے کہ اگر بستر پر لیٹے رہیں گے تو صبح کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اب کیوں نہ مسجد کی جانب چلا جائے. تو سارے لوگ مسجد کی جانب چلے تو راستے میں حضور غریب نواز کے والد بزرگدار غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی. کہا کہاں جا رہے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ تہجد صبح ہو گئی ہے اور ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی اور ہم مسجد کی جانب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہا نہیں، ابھی تو نہیں، ابھی تو وقت ہے. کہ آپ کو نہیں دکھتا آسمان میں اتنی سفیدی ہے، اتنی روشنی ہے؟ کہا نہیں. غیاث الدین بولے ارے گھبراؤ مت، یہ تو روشنی پوری رات سے ہے
اور اس سے بھی زیادہ اگر نور برستا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو غیاث الدین کے آنگن میں سائڈ میں دیکھ لو، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور تو اور در و دیوار سے بھی اللہ کے نور کی بارشیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ تو کہا سبب کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم، ہمارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، نورانی بیٹا پیدا ہوا، اسی کی آمد کی برکت ہے کہ پوری رات اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی تھیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے غریب نواز کا کرم ہے اور ان کی یہ شان ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی والدہ دودھ پلاتی اور اس زمانے میں قحط سالی کا معاملہ پڑ گیا تو خواتینیں آپ کے پاس کچھ لینے آتی کھانے پینے کا سامان، تو ان کے سینوں سے ان کے بچے لگے ہوئے ہوتے، تو بھوک کی وجہ سے وہ روتے اور خشک سالی کی وجہ سے ان کے ماؤں کے پستان سے دودھ خشک ہو گئے، تو غریب نواز دودھ پی رہے ہوتے، اللہ اکبر، دودھ کو پستان سے منہ کو ہٹا کے انگلی کا اشارہ کرتے کہ امی جان میں نے تو پی لیا ہے، ان غریب ماؤں کے بچوں کو میرے حصے کا پلا دیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ غریب نواز، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے حضور غریب نواز غریب تھے، بلکہ غریب نواز کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو نوازنے والے تھے، غریبوں کو نوازنے والے تھے۔ بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے سے ہیں، شیر خوار ہیں، ماں کے شکم میں ہیں، ماں کی گود میں ہیں، دودھ نوش فرما رہے ہیں، غریب بچوں کو بلکتے دیکھا رہا نہ گیا، سسکتے دیکھا آپ سے یہ برداشت نہ ہوا، امی سے کہا امی، اشارہ انگلی کا کیا، امی میں نے تو دودھ پی لیا ہے، میرے حصے کا ان غریب بچوں کو پلا دیا کرو، میرا تو پیٹ بھر گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور غریب نواز کی سیرت ہے، سیرت طیبہ ہے۔ آپ جب کچھ بڑے ہوئے، اللہ اکبر، ایک دن عیدگاہ کی جانب اپنے ابو جان کی انگلی پکڑ کے جا رہے تو راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ آپ کی عمر کا روتے ہوئے دیکھا، تو قریب گئے، کہا بھائی کیوں رو رہا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو بڑی سسکیاں دے کر رو رہا تھا، تو کہا کہ آج عید کا دن ہے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے، اور عید کا دن ہے، سارے بچے کپڑے پہن رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے، میرے پاس کپڑے نہیں، کھانے کو گھر میں کوئی سامان نہیں۔ اللہ اکبر، حضور غریب نواز نے اتنا سنا، چھوٹے سے بچے ہیں، دل تڑپ گیا، دل بے چین بے قرار ہو گیا، اپنے جسم کے جو بھی نئے کپڑے تھے سارے اتار کے اس غریب بچے کو پہنا دیے۔ ابو جان نے کہا بیٹا یہ کہاں ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ جواب دیا بابا جان آپ کو پتہ نہیں، میرے نانا جان نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بچپن میں، سبحان اللہ، چھوٹے سے بچے ہیں، شاید کہ ابھی اتنی علم پڑھے بھی نہ ہوں گے، باپ سے سنا بھی نہ ہوگا، لیکن اپنے ابا جان بابا جان غیاث الدین کو یہ بتلا رہے ہیں، بابا جان یہ تو میری نبی کی سنت ہے، اور سنت ادا کرنے کے بعد گھر گئے، جو پرانے دھلے ہوئے کپڑے تھے اس کو پہنا آپ نے، اور آپ قرآن اپنے والد صاحب سے سیکھ رکھا تھا آپ نے، قرآن اتنی عمدہ آواز میں پڑھتے۔ حضور غریب نواز بچپن میں ہی قرآن اپنے ابا جان سے سیکھ لیا، بابا جان سے، اتنے انداز میں، لب و لہجے میں، اتنی پیاری میٹھی بھری آواز میں پڑھتے کہ ہوائیں تھم جایا کرتی تھیں، ہوائیں تھم جاتی، چرند پرند اور جانور پشو پنچھی رک کر کے قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ اور تو اور یہ جنات، ایک جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بات نہیں، بیچارہ بچہ وہ پتہ نہیں تھا، اسے دھوکے سے ہو گیا، تو جنات بھی آپ کا قرآن سننے آیا کرتے تھے، چرند پرند اتنے میٹھے انداز میں، اتنے پیارے لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن باغ میں ہیں اور آپ پانی دے رہے تو اچانک خود بخود پنچکی چلنے لگی، اور جب بھی کوئی پتا گرتا تو کوئی اٹھا لیتا، لیکن دکھائی نہیں دیتا، کوئی دکھائی نہیں دیتا، پنچکی چل رہی ہے اور باغ میں پانی لگ رہا ہے، جو پھل پک گئے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر آرام سے گر جاتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا
اور یہ سلسلہ کافی زمانے تک چلتا رہا. آپ قرآن کی تلاوت کرتے، کام کوئی اور کرتا. ایک دن آپ کو خیال آیا آخر پوچھا جائے یہ کون لوگ ہیں. تو آپ نے کہا بھائی کون ہو اور سامنے آؤ. تو 4 صورتیں ظاہر ہوئیں، عجیب و غریب صورتیں تھیں. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا حضور ہم جناتوں میں سے ہیں. تو کہا آپ کا کیا کام، آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا حضور ایک زمانہ ہو گیا ہے ہم آپ کا قرآن سننے آتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ جنات. ایک زمانہ ہو گیا ہم آپ کا قرآن سننے آتے ہیں. آپ کے قرآن پڑھنے کا اتنا پیارا لب و لہجہ ہے کہ ہم کھنچے چلے آتے ہیں. اور ہمارے قرآن کے تلفظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں تھی، اچھی نہیں تھی. ہم نے آپ کا قرآن سن سن کے اپنے قرآن کو درست کیا ہے، قرآن پڑھنا سیکھا ہے. تو اس ناطے آپ ہمارے استاد ہیں اور شاگرد کا حق بنتا ہے کہ اپنے استاد کی خدمت کیا کرے. حضور ہم اپنا کام انجام دے رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ قرآن کی تلاوت کر دیے اور حضور سنیے جب تک زندہ رہیں گے آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. بچپن کا زمانہ ہے.